آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارها اپنی خبریں، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها اس دن یہ اپنی خبریں کیا سنائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس کی پشت پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، یعنی جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا متعلقہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 21 میں ان گواہیوں کے حوالے سے بہت عبرتناک مکالمات کا ذکر ہے۔ جب انسانوں کی جلدوں سمیت ان کے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے تو وہ جھنجھلا کر اپنی جلدوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ اس پر وہ ترکی بترکی جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا اور وہ انسانوں سے متعلق تمام احوال کی ایک ایک تفصیل بیان کرے گی۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کا خبریں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندے یا بندی نے جو بھی کام کیا ہے زمین اسے ظاہر کر دی گی۔ جس جس جگہ پر کسی نے عبادت کی ہے یا نیکی کا کوئی کام کیا ہے وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے، زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی، انسان سخت دہشت زدہ ہو جائے گا اور حیرت و استعجاب کے ساتھ کہے گا وقال الانسان ما لها کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خبریں بتلا رہی ہے، سارے راز ظاہر کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا تیرے رب نے زمین کو اشارہ کر دیا ہے اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے اندر پوشیدہ ہر چیز باہر نکال رہی ہے، ہر چیز اس میں محفوظ تھی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی لہذا اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ریکارڈر میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، جب اس کو پلے کیا جاتا ہے تو وہ بات ظاہر ہونے لگتی ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تمام پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے، زمین ہر چیز نکال کر باہر کرے گی، لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ اس آیت مگر انسان سے مراد عام انسان لیا جائے تو بھی درست ہے۔ ہر انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے یا کسی اتفاقی حادثے سے بے ہوش ہو جانے کے بعد ہوش میں آتا ہے اور اجنبی صورتحال دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں۔ پھر جب ذرا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میدان محشر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اگر انسان سے مراد ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا منکر تھا وہ تو دیوانگی اور حیرانگی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی یہ حیرانی حسرت و یاس میں تبدیل ہونے لگے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جن باتوں کا وہ ساری زندگی منکر رہا ہے، انکار کرتا رہا ہے، آج وہ واقع ہونے لگی ہیں۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات و واقعات بیان کرے گی، قدیم زمانے کے آدمی کے لیے تو بڑی حیران کن ہوگی کہ آخر زمین کیسے بولنے لگے گی، لیکن آج علوم طبیعی کے اکتشافات اور سینما، لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، ٹیلی ویژن،
ٹیپ ریکارڈر، الیکٹرانکس اور موجودہ دور میں سوشل میڈیا وغیرہ ایجادات کے اس دور میں یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیسے بیان کرے گی۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں میں، گھروں کی دیواروں اور ان کے فرش اور چھت کے ذرے ذرے میں، اور اگر کسی سڑک یا میدان یا کھیت میں آدمی نے کی ہوں گی تو ان سب کے ذرات ان میں ثبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے گا ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح سنا سکتا ہے جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھیں۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی شخص کا لہجہ ہے۔ پھر انسان زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہوگا اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہوگی۔ بالکل گپ اندھیرے میں بھی اس نے کوئی فعل کیا ہوگا تو خدا کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے ساتھ سزا دے گا، انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے کرامن کاتبین اس کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں۔ خامیم سجدہ میں اس پر مزید شہادتیں ہیں جو زمین اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ انسان کے دل میں جو کچھ خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سورہ مرسلات میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا۔ قدیم زمانے کے انسان تو شاید زمین کے اس طرح کی خبریں بیان کرنے پر متعجب ہوں، مگر آج کے زمانہ کا انسان تو یہاں دنیا میں ہی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو فلم کی ایجاد کے بعد یہ بات انسان کے لیے قطعاً حیران کن نہیں رہ گئی، جس میں جائے وقوع کی پوری تصویریں بھی سامنے آ جاتی ہیں اور ہر انسان کی گفتگو کو بھی منضبط کر کے اسی طرح کے واقعات کو مربوط کر دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل واقعہ کی بجائے اس کی فلم دیکھ رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال بجا لا رہا ہے ان سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہیں، اس سب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اسرار انسان کی آوازیں فضا میں محفوظ ہیں اور اس کے اعمال کے اثرات جو زمین پر ثبت ہو رہے ہیں، یہی چیزیں اس دن زمین پیش بھی کر دے گی اور بیان بھی کر دے گی۔ بیاننا اس لیے کہ بلا شبہ ربا کا، آپ کا رب او خالہا وہی حکم کرے گا اس کو، یعنی زمین کو یہ قوت گواہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں، جس طرح انسانی نظام اللہ تعالیٰ نے یہ قوت پیدا فرما دی ہے، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا، وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نہ فرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا
तिलावत फरमाई। फिर अरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि इस ज़मीन की खबरें क्या हैं? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अर्ज़ की, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी खबरें ये हैं कि वो हर मर्द औरत पर उसके उन अमाल की गवाही देगी जो उन्होंने उसकी पीठ पर किए। वो कहेगी, इसने फ़लाँ दिन ये अमल किया, उसने फ़लाँ दिन ये अमल किया। यही उसकी खबरें हैं। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो गुनाह करते वक्त ज़मीन से मोहतात रहे। और रबिया जर्शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन से मोहतात रहो कि ये तुम्हारी असल है, और जो कोई इस पर अच्छा या बुरा अमल करेगा ये उसकी खबर देगी। इसी तरह हमारे एजाज जिनसे हम गुनाह करते हैं ये भी हमारे अमाल पर गवाह हैं, और क़यामत के दिन ये वो सब अमाल बयान कर देंगे जो उनसे किए गए होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला जल्ला शानु का इरशाद है, इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँख, दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और अरशाद फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़बानें, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके अमाल की गवाही देंगे। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो जब अपने कान, आँख, दिल, ज़बान, हाथ और पाँव से कोई गुनाह करने लगे तो वो ये बात पेश नज़र रखे कि क़यामत के दिन यही एज़ा उसके उस गुनाह की गवाही देंगे। या अल्लाह करीम, अमाल की गवाही के दिन से पहले पहले हमें नेक अमाल की फ़िक्र और एहतमाम की तौफीक अता फरमा, और दीन के जज्बे के साथ हमको कुफ़ार मुशरिकीन से जंग के ताल में सब्र, इस्तिक़लाल और जुर्रत अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो गुनाह उम्र को ख़राब करें, उम्मीद से ना उम्मीद कर दें, नेक अमाल को बर्बाद कर दें, इलाही ऐसे गुनाहों से बचा कर रखना। अगर गुनाह कर ली हों तो उससे तौबा की तौफीक अता फरमाना, और उन सब गुनाहों को माफ़ फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।